خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی اور ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ پروگرام رمضان اور شرعی احکام جی ہاں لیے حاضر خدمت ہے، جس میں ہوتے ہیں ہمارے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہے، جو ماشاءاللہ ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ کو پروگرام میں مرحبا، خوش آمدید۔ مزاج بخیر آپ کے؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، درود پاک جہاں نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں درود پاک گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتی صاحب، جو ہے گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی ہم نے ماہ رمضان سے متعلقہ کئی مسائل پر گفتگو کی۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے پیارے انداز میں اور آسان جوابات عنایت فرمائے۔ امید ہے ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ حضور، آج بھی ایک ٹاپک ہے ہمارا، اعتکاف۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اعتکاف کرتی ہے۔ اس میں بھی کچھ مسائل جو ہے وہ شرعی احکام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان مسائل کو لے کر کے عوام کی رہنمائی جو ہے آپ کے ذریعے سے کی جائے گی۔ حضور، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ کئی جگہوں پر جائے نماز عبادت گاہ قائم کی جاتی ہے، مساجد اپنی جگہ پر ہے لیکن کئی جگہ پر جائے نماز ہوتی ہے، تو حضور اس کا کیا حکم بھی مسجد والا حکم ہوگا؟ اور دوسری عرض یہ ہے، کیا اس میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جائے نماز اور عبادت گاہ عام عبادت گاہیں جو مسجد شرعی کے حکم میں نہیں ہوتی ہیں، جی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ عموماً بعض جگہ پہ قانونی دشواریاں یا حالات یا اور کوئی دوسری وجوہات ہوتی ہیں جی، جس کی وجہ سے اس جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، جی، تو ایسی جگہوں پر جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے جس کو جائے نماز یا عبادت گاہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر اتنی رقم نہیں ہوتی کہ جگہ خرید کر مسجد بنائی جائے، تو وہ رینٹ وغیرہ پر لے کر جائے رینٹ پر بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی خریدی بھی جاتی ہے، ٹھیک، دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔ جی، تو اس جگہ کو جائے نماز یا عبادت گاہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے جائے نماز جو ہوتی ہے وہ مسجد شرعی کے حکم میں نہیں ہوتی، جو مسجد کے آداب یا مسجد کے احکام ہوتے ہیں جو وہ اس پر نافذ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب تو یہ آپ کا ایک یہ سوال اس کا جواب ہوا۔ دوسرا یہ کہ جو اعتکاف جی، مردوں کے لیے اعتکاف کے لیے وقت مسجد کا ہونا شرط ہے، صحیح، اور جائے نماز چونکہ مسجد نہیں ہوتی اس لیے اس میں مردوں کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس میں بہت ساری جگہوں کے بارے میں یہ خبریں آتی ہے جی، کہ وہ جائے نماز ہے، مسجد شرعی نہیں ہے، جی، اور لوگ وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جی، ہے نا۔ یعنی اگر کئی سالوں سے قائم ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد شرعی ہے یا نہیں۔ ہاں، مسجد کے لیے وہ وقت جیسے ہے یا بعض نہیں۔ حضور شاپنگ مال میں
ہوٹلوں میں بھی جو ہے وہ جائے نماز قائم کی جاتی ہے، اگرچہ وہ برسوں سے ہے لیکن مسجد شرعی نہیں ہے تو ہم اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ساری جگہ مطلب ہر سال آپ کو یہ اطلاعیں ملتی ہوں گی جی کہ فلاں جگہ پر اعتکاف کر لیا۔ اعتکاف کرنا ہے یعنی جی تو کیا جائے یہ کیا کہتے ہیں، ایسا ہے کہ یہ چیز سب سے بنیادی شرط ہے، ٹھیک ہے وقف مسجد کا ہونا شرط ہے، برابر، اور یہ چیز اگر پائی جا رہی ہے تو تو اعتکاف ہوگا، درست ہوگا۔ اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ناظرین بڑی پیاری رہنمائی کی۔ اگر آپ بھی اگرچہ کئی برسوں سے اعتکاف کر رہے ہیں، اگر وہ مسجد شرعی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر وہ جائے نماز ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری رہنمائی کی ہے کہ آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے مسجد شرعی ہونا، وقف کی ہوئی جگہ پر مسجد کا قائم ہونا یہ ضروری ہے، یہ اس کی شرط میں سے ہے۔ ایک اور سوال کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں۔ حضور مردوں کے لیے تو آپ نے رہنمائی کر دی کہ مسجد شرعی ہو اسی میں وہ اعتکاف کریں گے، جائے نماز وغیرہ جو اب تک وقف نہیں ہوئی ہے اس میں اعتکاف نہیں کریں گے۔ حضور خواتین کے لیے مسجد بیت کا حکم ہے، تو یہ مسجد بیت کسے کہیں گے، اس کا بھی کوئی خلاصہ ہو جائے حضور۔ گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مخصوص ہوتی ہے، جی ایک جگہ بنا لی جاتی ہے جن کے گھروں میں وسعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جو دیندار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا گھر بڑا ہوتا ہے، یا چھوٹا بھی گھر ہوتا ہے، تو ایک مخصوص جگہ لوگ کر لیتے ہیں، فکس کر دی جاتی کہ وہیں پر یہیں پہ نماز پڑھنا جی ہے، ماشاءاللہ، تو اسے مسجد بیت کہتے ہیں، مسجد بیت ہے نا؟ یعنی گھر گھر کی کی مسجد، مسجد، جی ہاں، ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو اب اسے مسجد بیت کہتے ہیں، اور اس کا بنانا مستحب بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بہتر یہ ہے کہ دوسری جگہ کی بنسبت اسے قدرے اونچا رکھا جائے اگر ممکن ہو تو، جی پاک صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، مسجد بیت اسی کو بنائے، اور اسے پاک صاف رکھنے کا خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح، جو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب وہ جو جگہ بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ احکام بتائے گئے کہ اس کو یعنی مستحب ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، اونچا رہے، خوشبودار رہے، صحیح، تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین اکرام، مرد حضرات کہاں اعتکاف کریں گے یہ بھی بتا دیا گیا۔ خواتین کے لیے مسجد بیت کا کیا حکم ہے مفتی صاحب نے یہ بھی بیان کیا۔ کوشش کیجیے اپنے گھروں میں مسجد بیت قائم کرے تاکہ اس کی فضیلت سے مالا مال ہو سکے۔ تو یہ خواتین کے لیے بھی آسانی ہو گئی، ماہ رمضان میں اگر وہ بھی اعتکاف کرنا چاہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو ضرور کرے، بڑی پیاری عبادت ہے، بہت ثواب ہے اس میں ماشاءاللہ۔ اور کہاں کرنا ہے، ان کو کہیں نہیں جانا ہے، وہ اپنے گھر ہی میں مسجد بیت ہی میں اعتکاف کر کے اس کا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ حضور یہ مسجد بیت کے تعلق سے خواتین کی تو رہنمائی ہو گئی، اب اگر کوئی مرد اپنے ہی گھر میں مسجد بیت اگر اس کے گھر میں ہے تو کیا وہ بھی اس میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے ایک سوال میں گزرا ہے جی کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، جی مسجد کے علاوہ گھروں میں خواہ مسجد بیت ہو یا کوئی جائے نماز ہو، ٹھیک ہے، کہیں بھی مردوں کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں فقط عورتوں کے لیے مسجد بیت یعنی گھروں میں جو نماز کے لیے مخصوص جگہ ہے وہیں پر اعتکاف ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عورتیں اس جگہ پر اعتکاف کریں گی، جی مرد اس جگہ پر اعتکاف نہیں کریں گے، جیسا کہ پچھلے سوال میں گزرا کہ اس کا وقف ہونا ضروری ہے، مسجد ہونا ضروری ہے، مسجد ہونا ضروری ہے، جی صحیح، وقف کی جگہ ہونا وقف ضروری کی ہے، جگہ ہونا تو ضروری ہے، مردوں کے لیے صحیح، ہے نا، عورتوں کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، مردوں کے لیے یہ جگہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، جائے نماز میں اعتکاف نہیں کر سکتے، اور عورتیں جو ہیں مسجد بیت ہی میں اعتکاف کریں گی۔ ماشاءاللہ ناظرین بہت سارے کنفیوژن دور ہو رہے ہوں گے، بہت آسان طریقے سے شرعی رہنمائی آپ کو مل رہی ہے۔ جی ہاں، اعتکاف ہمارا ٹاپک ہے، رمضان اور شرعی احکام ہمارا پروگرام ہے جس میں آپ اعتکاف کے متعلق بڑی پیاری معلومات حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی رہنمائی کر دی، مرد کہاں اعتکاف کریں گے، خواتین کہاں اعتکاف کرے گی۔ اب خواتین کو مسجد بیت میں کرنا ہے تو ان کے لیے مسجد کے مقابلے قدر آسانی ہوگی۔ حضور جو ہے اب اگر گرمی کا موسم ہے اور ان کو غسل کی حاجت ہے گرمی کے سبب، تو کیا یہ غسل کرنے جو ہے مسجد بیت میں تو ظاہر ہے کہ غسل خانہ نہیں ہوگا، تو یہ غسل کرنے نکل سکتی ہے، باہر کر سکتی ہے غسل؟ عورتیں مسجد بیت سے جی حاجت طبعی کے لیے ہی نکل سکتی ہیں، ٹھیک، ایک حاجت شرعی ہے، جی
حاجت شرعی مسجد میں کسی نے اعتکاف کیا جس میں جمعہ نہیں ہوتا جی تو وہ دوسری مسجد میں جا کے جائے، تو صحیح، یہ عورتوں کے لیے ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، ہاں، اب رہ گیا دوسرا حاجت طبعی۔ ٹھیک ہے، تو حاجت طبعی کے لیے عورتیں مسجد بیت سے نکل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حاجت یعنی یہ طبعی دو حاجتوں کے تحت اس کو نکلنے کی اجازت ہے، کسی معتکف کو نکلنے کی جی، ایک تو اجازت۔ حاجت شرعی اور ایک حاجت طبعی۔ تو عورتوں کے لیے حاجت شرعی نہیں ہے، اور حاجت طبعی میں آپ فرما رہے کہ وہ نکل سکتی، جی نکل سکتی ہے۔ حاجت طبعی کیا ہے جی کہ استنجا یعنی ضرورت جی جو جی اس ہاں کی ہے جی ہاں اس کے لیے نکلنا ٹھیک ہے، اور وضو کرنے کے لیے جانا، ٹھیک ہے، انہی کاموں کے لیے وہ جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بہت زیادہ شدت کی گرمی لگ رہی ہے جی یا اور بھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہے کہ نہانا چاہتی ہے جی وہ، جی جبکہ فرض غسل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ نہیں جا سکتی ہے۔ اگر وہ جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ جو ہے صرف حاجت طبعی کے لیے ہی نکل سکتی ہے، اور وہ بھی ضرورت کے تحت، یعنی حاجت طبعی مطلب ظاہر ہے ضرورت کے تحت استنجا وضو وغیرہ بلا وجہ مطلب جو ہے وہ غسل کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ ناظرین کرام، جو ہماری خواتین، جو ہماری اسلامی بہنیں گھروں میں اعتکاف کر رہی ہے، یقیناً وہ اپنا وقت بھی دے رہی ہے اور کافی مطلب ثواب کی نیت کے ساتھ وہ 10 دن اعتکاف کر رہی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سی غلط فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے اور وہ بیچاری یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بھی اعتکاف میں ہی ہوں۔ تو لہٰذا ان شرعی احکام پر خصوصی توجہ دیجیے۔ جو مرد حضرات ہمیں دیکھ رہے، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر کی خواتین اعتکاف کرتی ہے تو ان کو بھی ان شرعی مسائل سے واقف ضرور کروائے۔ چلتے ہیں اگلی سوال کی طرف۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی آپ کرتے جا رہے۔ اب ایک اور سوال اسی میں خواتین کے تعلق سے، خواتین سے ریلیٹڈ ہے کہ کئی خواتین جو 10 دن کا اعتکاف ہے وہ بھی کرتی ہے، اور کئی خواتین جو ہے وہ نفلی اعتکاف، جیسے 27 رمضان سے بالخصوص شب قدر سے جو اعتکاف، نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اب حضور انہوں نے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، 2 دن ہوئے، ابھی جو ہے وہ چاند نظر نہیں آیا، اس سے پہلے جو ہے اگر پیریڈ آ گیا تو اس اعتکاف کا حکم کیا ہوگا حضور؟ نفلی اعتکاف جو کیا، جی پیریڈ آ گیا، تو ایسی صورت میں اعتکاف ختم ہو جانے کی وجہ سے، چونکہ پیریڈ آیا، اس کا اعتکاف خود بخود ختم ہو گیا، خود بخود ختم ہو، تو اب اس کی وجہ سے اس کی قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ وہ ہوتا ہے جو آخری 10 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم کا نہیں۔ آخری عشرے کا جو، ہاں، جی جو آخری عشرے کا، جو آخری 10 دن جی کا ہوتا ہے، جی بس یہی۔ تو مسجد بیت میں نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے، اور یہ اعتکاف نفلی ہے، اور نفلی اعتکاف کی قضا لازم نہیں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی کی۔ ناظرین جو ہے کہ واقعی اگر چونکہ ظاہر ہے کہ یہ فطری معاملات ہے، اگر کبھی ایسا معاملہ درپیش آ جائے کہ نفل اعتکاف اس وجہ سے ٹوٹ جائے تو کنفیوز نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس وجہ سے ان پر قضا لازم، اعتکاف کی قضا لازم اعتکاف کی قضا لازم نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا، البتہ روزے کی قضا کا جو حکم ہے وہ حکم باقی رہے گا، یعنی وہ روزے کی قضا کرے گی۔ ماشاءاللہ اعتکاف کے متعلق کافی جو ہے وہ یوں کہیے کہ ڈیفیکلٹ مسائل ہمیں پتہ چلے، اس کا حل پتہ چلا۔ دعا کرتے ہیں ہم اللہ پاک سے کہ اللہ پاک صحیح مسائل ہمیں جاننے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے اور غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور ماہ رمضان میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آخری عشرے میں صدقہ فطر کا بھی ایک رجحان ہے، تو اس میں کئی سوالات بنتے حضور۔ پہلا تو یہ کہ صدقہ فطر کیا ہے، کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کا وقت کیا ہے؟ اور تیسرا یہ سوال حضور، کیا ہر ایک پر لازم ہے؟ صدقہ فطر کہتے کس کو؟ جی، صدقہ فطر صاحب نصاب جو عید کے دن، جی عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت روزہ رکھنے کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جی جی اس وقت اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو تو ایسے شخص پر ایک مخصوص چیز دینی ہوتی ہے، جی وہ صدقہ فطر کہلاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر صبح صادق کے وقت بھی پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں لیکن عید کے دن اگر صبح صادق کے وقت بھی وہ مالک نصاب کی کیٹیگری میں آ گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگی۔ دوسرا سوال یہ تھا حضور کہ صدقہ فطر دینے کا وقت کب ہے، کب دینا ہے اس کو؟ دینے کا وقت اس کا جو ہے عید کے دن، یعنی وہی اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر صبح صادق کے وقت یہ جی جی واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا عید کے دن جی تو یہ کبھی بھی ادا کر دے گا، یہ ادا ہی کہلائے گا، اس کی قضا نہیں ہوتی، لیکن تاخیر کا گناہ ہوگا۔
تاخیر کا گناہ ہوگا. واجب جو ہے ہوا صبح صادق کے وقت عید کے دن, بعد میں اگر اس دن ادا کر دے تو بہتر ہے, لیٹ بھی کرے گا تو وہ ادا ہی کہلاتا ہے. اچھا بہت سے لوگ پہلے ادا کر دیتے حضور 20ویں روزے کو 15ویں روزے کو, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے بلکہ رمضان سے بھی پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. کیا بات ہے, واہ. حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صدقہ فطر کو عید کے 1-2 دن پہلے ادا کرنا جائز ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 1 یا 2 سال پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے. صحیح. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فطرے کا مقدم کرنا مطلقاً جائز ہے جبکہ وہ شخص موجود ہو جس کی طرف سے ادا کرتا ہو, اگرچہ رمضان سے پیشتر ادا کرے. کیا بات. اور اگر فطرہ ادا کرتے وقت مال کے نصاب نہ تھا پھر ہو گیا تو فطرہ صحیح ہے, اور بہتر یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق ہونے کے بعد. ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا حضور کوئی فکس مقدار ہے اس میں یا فکس اماؤنٹ ہے, فکس چیز ہے, کیا ہے اس میں؟ صدقہ فطر یہ آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ, لیکن جو ہے یہ کتنا دینا ہے, کیا دینا ہے حضور؟ صدقہ فطر کیوں آیا؟ جی سب سے پہلے اس کی وجہ, اگرچہ آپ کے سوال میں یہ نہیں تھا, ٹھیک, یہ معانست فقراء کے لیے آیا, یعنی غریبوں, فقیروں, محتاجوں کی عید کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے. اب مالدار تو اپنی عیدوں کا انتظام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. فقیر بیچارہ غریب رہ جاتا ہے, جو فقیر شرعی ہے, محتاج ہے, تو ان کے معانست کے لیے, ان کے یعنی ان کی تیاریوں کے لیے, ایک دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں, مدد کے لیے, ان کی حاجت کے لیے یہ صدقہ فطر کا حکم آیا ہے. ماشاءاللہ, صحیح ہے نا. اب یہ صدقہ فطر آیا, اب اس کی مقدار کیا ہے؟ جی 2 کلو 45 گرام گیہوں, جی ہے نا, یہ اس کی مقدار ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں. اب چونکہ ہمارے ہاں 2 کلو 45 گرام گیہوں تو بہت معمولی رقم ہوتی ہے. جی زیادہ سے زیادہ بعض جگہوں پہ 50-60 روپیہ, جو ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, میں ان کا اعتبار کرتے ہوئے بتا رہا ہوں. جو قسم کا وہ گیہوں کھاتے ہیں تو وہاں بعض جگہ پہ 50 روپے 60 روپے بھی بنتا ہے, بعض روپے 40 روپے بھی بنتا ہوگا. بہرحال جہاں جیسا بنتا ہوگا. اور جیسے ہم بمبئی میں اس وقت قادری اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو یہاں پچھلے سالوں میں رہا وہ 100 روپیہ, تو اس سال بھی تقریباً اس کی ملتی جلتی قیمت رہے گی. تو اب یہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت 100 روپے ہوئی. اب بیچارہ فقیر کا اس سے کیا بھلا ہونے والا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا صدقہ فطر ادا کیا جائے کہ جو اور بھی احادیث میں مذکور ہوئے ہیں, یعنی 4 کلو 90 گرام جو, کشمش, کھجور. تو کھجور بھی ہم جیسا کھاتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے گیہوں کے علاوہ بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. تو وہ کیا کیا چیزیں حضور؟ ایک تو ہم عموماً تو عوام جو یہ جانتے ہیں کہ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے, گیہوں کی رقم گندم سے, لیکن آپ فرما رہے جو سے بھی دیا جا سکتا ہے, کھجور سے بھی دیا جا سکتا ہے, اور کشمش سے بھی دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو ان کی بھی مقدار سیم ہوگی یا؟ ان کی مقدار 4 کلو 90 گرام ہے. ایک تو اچھا, یعنی اس کے لیے نصف صاع ہے جو حدیث میں وارد ہے, اور یعنی گیہوں کے لیے, اور کھجور, جو, کشمش, اس کی 4 کلو 90 گرام ہے. یعنی اس کا ڈبل ہو گیا حضور, ڈبل ہے. تو 4 کلو 100 گرام سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو اس کی قیمت ادا کرنا چاہیے, اور اس میں بھی اس کا اعتبار کرنا چاہیے کہ جیسا ہم کھاتے ہیں. اس میں جو ہم دیکھتے ہیں ہر سال, اس کا ہم تجربہ کرتے ہیں, اور ہر سال ہم اس کا ریٹ نکالتے ہیں. باضابطہ دعوت اسلامی انڈیا کی ایک مجلس بنی ہوئی ہے اس سلسلے میں, اور وہ مجلس پورے ہندوستان میں اس پر ورک کرتی ہے, اور یہ دیکھتی ہے کہ گیہوں, جو, کشمش, کھجور, اس کے 3 ریٹ نکالتی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی ہر شہر کے اعتبار سے, یا ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے اعتبار سے, الگ الگ جگہ کے اعتبار سے الگ الگ نکالا جاتا ہے. تو وہاں پر کیا ریٹ چل رہا ہے, اور اس میں اعتدال کے ساتھ ہم ایک مقرر رقم فکس کرتے ہیں. لیکن یہ تو ان کے لیے جن کے لیے حساب کتاب یا جن کو آسانی ہو, ورنہ اگر مثال کے طور پہ ہم نے رکھا 100 روپے کلو کھجور کا ریٹ, جو درمیانی کھجور ہو سکتا ہے کہ درمیانی کھجور کا ریٹ یہ ہو 100 روپے. لیکن اگر کوئی 1000 روپے کلو کھا رہا ہے, وہ اجوا کھجور کھا رہا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کے اعتبار سے نکالے. اچھا, میں نے ایسا دیکھا بھی ایسے افراد کو الحمدللہ,
کہ جو کھجور کا یا کشمش کا نکالتے ہیں اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو قیمت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے روزیوں میں برکت عطا فرمائے. وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ FGN چینل کے ناظرین کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت والے کو نکالیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور فقیروں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی اس میں زیادہ سے زیادہ معانست ہو سکے، ان کی دلجوئی ہو سکے، ان کے کام آ سکے. ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی کی ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے رہنمائی بھی کی، ترغیب بھی دلا دی کہ جو ہے دینا تو جو ہے شریعت کے مطابق ہی ہے، لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر کے دیا جائے، جی ہاں، جو کم سے کم میعاد شریعت نے بیان کر دی، لیکن جتنا اضافہ کریں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو ناظرین کوشش کرے کہ جتنا اچھے سے اچھا، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دینے والا ہی بنا کر رکھے. تو اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں دینے کے لیے جتنا دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ الکریم اتنی زیادہ برکتیں، اتنا زیادہ ثواب پائیں گے انشاءاللہ. حضور ایک اور سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کیا یہ ہر ایک پر لازم ہے صدقہ فطر؟ جتنے مسلمان ہیں سب کو دینا ہے؟ اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ سے بتا چکا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ مالک نصاب پر ہے. جی. اب لیکن مالک نصاب کون؟ مالک نصاب کون؟ جی. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جی. یا اتنا روپیہ پیسہ ہو جی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ملک میں تقریباً 40-42 ہزار روپے کی مقدار میں پہنچ جاتا ہے. جی جی. یا مال تجارت ہو، یا بینک میں FD ہو، یا جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص فنڈ ہوتا ہے جمع ہوتا ہے، جی جی. تو وہ ہو، یا اور بھی بہت سارے، یعنی کسی طریقے سے بھی آپ مال کے مالک مال ہیں، کے مالک ہو، ہے نا. جی. یا حاجت اصلیہ سے کچھ زائد سامان آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہو، تو ان سب صورتوں میں وہ اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہے. صحیح. زکوٰۃ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے جی. کہ زکوٰۃ میں پہلی مرتبہ ہولان ہول، کیا زکوٰۃ اور یہ سیم؟ جی. زکوٰۃ میں پہلی مرتبہ میں جی. ہولان ہول شرط ہے، یعنی 1 سال کا گزارنا پہلی مرتبہ کے نصاب میں. اور اس کی جگہ پہ میں بتا چکا کہ وہ ہولان ہول شرط ہے، یعنی ایک مرتبہ پہلی مرتبہ میں سال گزرنا ضروری ہے، سال گزرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جتنی رقم ایڈ ہوتی جائے گی تو اس کے اعتبار سے ہوتی جائے گی، پلس مائنس ہو، پھر اینڈ جو آخری دن جو بچا وہ حساب سے نکال. تو اور وہ عید فطرے میں وہ چیز نہیں ہے. عید کے دن اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں موجود ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب. قربانی کے دن اگر وہ چیز موجود تو قربانی واجب. ماشاءاللہ بہت پیاری رہنمائی کی حضور آپ نے اس میں. اور واقعی ناظرین بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ جو ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے انہی پر فطرہ ہے، اور جن پر زکوٰۃ نہیں ہے ان پر فطرہ بھی نہیں ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھے، زکوٰۃ اور فطرے میں فرق سمجھے کہ زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہونا اس رقم کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کسی پر جو ہے وہ سال پورا نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، لیکن عید کے دن اگر وہ مالک نصاب ہو گیا تو اب اس پر فطرہ واجب ہو چکا ہے. اور فطرے کی مقدار بھی آپ نے سن لی، اس کا وقت بھی سماعت کر لیا، کیا دینا ہے وہ بھی آپ نے سماعت کیا. تو ناظرین مفتی صاحب نے بھی یہی ترغیب دلائی، میں بھی پھر عرض کر رہا ہوں خوش دلی کے ساتھ، جی ہاں اپنے فطرے کو ادا کیجئے. اب ایک اور سوال یہ آتا ہے، جی ہاں کئی لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہوگا. آ جائیے مفتی صاحب سے اس کا جواب بھی حاصل کرتے ہیں. مفتی صاحب تھوڑا تفصیل طلب سوال ہے، اس لیے پورا سوال بھی میں آپ کو دیکھ کر سناتا ہوں. جو ہے کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اعتبار کس کا ہے؟ جس کے ذمہ لازم ہے اس کا اعتبار ہے یا کسی اور کا؟ مثلا ایک شخص ہے انڈین، یہاں کا رہائشی ہے اور عارضی طور پر UK میں رہتا ہے، اس کے بیوی بچے یہیں انڈیا میں رہتے ہیں، تو اب وہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ میری اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو. بچے سب اس کے عیال میں ہیں، کچھ عاقل ہے، کچھ عاقل بالغ ہے اور کچھ نابالغ ہے، یعنی اولاد میں اس کے دونوں ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے اور نابالغ بھی ہے. بالغ اولاد اور بیوی تو صاحب نصاب ہے،
لیکن نابالغ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس صورت میں یو کے میں صدقہ فطر کی جتنی رقم بنتی ہے اس کا اعتبار ہوگا، یا یہاں پر جتنی رقم بنتی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ یو کے میں خود ادا کرتا ہے تو کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ رہنے والا انڈین ہے، تو یہاں کے اعتبار سے یو کے میں ادا کرے گا، یا یو کے میں جو وہاں پہ مقدار مقرر ہوئی ہے اس اعتبار سے ادا کرے گا۔ حضور تھوڑی وضاحت طلب سوال ہے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں اس کا اعتبار ہے جس پر صدقہ فطر کا ادا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک، اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں عارضی طور پر یو کے میں رہنے والے انڈین کے لیے اپنے صدقہ فطر اور اس کے نابالغ بچوں کے صدقہ فطر میں یو کے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، وہاں کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، اپنی اور اپنے نابالغ بچوں کی میں یو کے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی اور بالغ بچوں کے صدقہ فطر میں انڈیا کی قیمت کا اعتبار ہوگا، واہ واہ واہ، خواہ وہ یو کے میں ادا کریں یا انڈیا میں ادا کریں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے ملک میں رہنے والے کو اپنا وکیل چاہے بنا لے، ٹھیک، کیونکہ نابالغ بچے جو مالک نصاب نہیں جی، ان کا صدقہ فطر خود اس پر ہی لازم ہے، ٹھیک ہے، تو نابالغ بچوں اور اس کے صدقہ فطر میں یو کے کا اعتبار ہوگا اگر عید کے دن وہاں ہے اگر تو، عید کے دن وہاں ہے، اور بیوی اور عاقل بچوں کا صدقہ فطر خود کے اوپر لازم ہے، اپنے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ بیوی اور جو عیال میں شامل ہیں یعنی گھر میں بچے وغیرہ جی جی، تو عادتاً اجازت ان کی طرف سے ہوتی ہے نا، لیکن ان کا صدقہ فطر بغیر اجازت کے ادا کرنے سے ادا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ انڈیا میں ہے تو ان کا انڈیا کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ماشاء تو ایک پھر سے ایک مختصر سا یہ سمجھا دوں کہ اگر وہ یو کے میں ہے تو اس کا اور اس کے نابالغ بچوں کا وہ یو کے اعتبار سے ہوگا، اور کیا کہتے ہیں جو انڈیا میں بالغ بچے ہیں تو اس کی بیوی ہے تو ان کا انڈیا کے اعتبار سے ہوگا۔ اس میں جو ہے نا یہ تو آپ نے دوسرے ملک کی کرنسی کا اعتبار سے بتایا، جی، ہمارے ملک میں بھی اس کا بہت سارا وہ ہوتا ہے، انڈیا کا بھی، جی جی، کہ اب بمبئی میں آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص بمبئی میں رہتا ہے تو بمبئی میں عموماً گیہوں مہنگا ہوتا ہے، کھجور مہنگی ہے، جی اور وہی اگر یو پی ہے، بہار ہے، آسام ہے، جی اب اگر وہ شخص بمبئی میں نکال رہا ہے جی، تو اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا بمبئی کے اعتبار سے نکالے گا، ٹھیک ہے، ہے نا۔ اور اگر کیا کہتے ہیں بھلے وہاں نکال رہے ہیں، جی ہاں، بھلے یو پی میں نکال رہے ہیں، اوکے، لیکن چونکہ وہ رہ رہا یہاں پر رہ رہا ہے یہاں تو اور یہاں نابالغ اولاد کا اس کے ذمے ہے، تو یہ دونوں کیٹیگری کا وہ جو ہے یا دونوں افراد کا یہاں کے اعتبار سے ادا کرے، اور اگر وہ ان کے بالغ جی جی، اور کیا کہتے ہیں ان کی جو اہلیہ بیوی ہے جی ہاں، جی ہاں، تو ان کو وہ وہاں کے اعتبار سے نکالے گا، اگر وہ لوگ یہاں رہتے ہیں تو ان کا بھی یہاں کے اعتبار سے نکلے گا، صحیح، وہ لوگ بھی یو کے میں ہے تو ان کا بھی یو کے اعتبار سے نکلے گا۔ صحیح، کہ بڑی آسانی فرما دی ہمارے لیے کہ جو جہاں رہ رہا ہے اس اعتبار سے وہ اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا ادا کرے گا، اور جو ہے جو بالغ اولاد ہے اور ظاہر ہے کہ بیوی ہے تو بیوی اور اولاد کا جو ہے جہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس اعتبار سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی حاجت نہیں ہے، بڑا آسان جواب دے دیا، تو لہٰذا اس طریقے سے جو ہے تھوڑی سی رقم بچانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقہ فطر باقی رہ جائے یا رقم کم ادا ہو اور ہمارے ذمے جو ہے اس کا وبال آئے، تو لہٰذا پوری رقم صحیح طریقے سے ادا کیجئے تاکہ پورا ثواب بھی ہمیں مل سکے۔ حضور اس سلسلے کا ایک آخری سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب جو روزہ نہیں رکھ سکا کیا صدقہ فطر اگر وہ مالک نصاب ہے تب بھی اس کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ حضور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مالک نصاب ہو اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے معلق رہتے ہیں، جو عبادت رمضان کی معلق رہتی، تو اب یہ تو چونکہ عذر کے سبب روزہ رکھ ہی نہیں سکا تو کیا یہ بھی ادا کرے گا صدقہ فطر؟ عذر ہو یا بغیر عذر کے، ٹھیک ہے، اگر وہ مالک نصاب ہے تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر لازم ہوگا، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے معاذ اللہ جان بوجھ کر بھی روزے نہ رکھے ہوں تو بھی اس پہ صدقہ فطر لازم ہے، اللہ، یہ ایک الگ واجب ہے، اور یہ رمضان کا روزہ رکھنا ایک الگ فرض ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت اور جو روزے کی کمی ہے وہ اس میں پوری ہوتی ہے،
وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے حضور، آپ نے توجہ دلا دی۔ ناظرین، یہ کنفیوژن اگر تھا، غلط فہمی تھی، تو اس کو دور کر دیجئے۔ عذر کے سبب روزہ چھوٹا ہو یا بغیر عذر چھوڑا ہو، جی ہاں، عذر کے سبب چھوٹا تب بھی اگر مالک نصاب ہے تو صدقہ فطر دینا لازم ہے، اور خدا نخواستہ اگر بغیر عذر کے روزہ چھوڑا ہے تب بھی ایسا نہیں کہ روزہ چھوڑا تو اب صدقہ فطر بھی چھوڑ دے، اب اس کو جو ہے صدقہ فطر اب بھی اس پر دینا لازم ہے۔ تو یہ کچھ شرعی مسائل فطرے کے تعلق سے اور اعتکاف کے تعلق سے آپ نے سماعت کیے۔ اللہ پاک ہمیں درست مسائل سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ فطرہ دے کہاں، تو مفتی صاحب نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو کی حاجت روائی کے لیے، ان کے عید کے سامان میں ان کی مدد ہو جائے، عید کے اخراجات میں، اس لیے شریعت نے اس کو نافذ کیا ہے۔ تو نیک مشورہ آپ کو دیتا چلوں کہ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے، آپ کے فطرے کے حقدار ہے آپ کے قریبی رشتہ دار، اگر وہ مستحق ہے تو سب سے پہلے آپ ان کی مالی اعانت کریں، ان کو مالی سپورٹ کرے۔ اگر وہ ماشاءاللہ خوشحال ہے، ان کو حاجت نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے، عام مسلمانوں کا بھی خیال رکھے، اور اسی کے ساتھ آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کا بھی خیال رکھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا ملک بھر میں جو خدمات انجام دے رہی ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں دین متین کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اخراجات دعوت اسلامی کے اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، اور یہ سب کیسے پورے ہوتے ہیں ناظرین؟ یہ آپ کے کیے ہوئے تعاون سے، آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ سے، آپ کے دیے ہوئے فطرے کی رقم سے، آپ کی دی ہوئی قربانی کی کھالوں سے یہ جو ہے اخراجات عموماً پورے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سے میں یہ بھی گزارش کروں گا، اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کا بھی اس طرح مالی سپورٹ کیجئے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کا تعاون کیجئے، فائنینشلی سپورٹ کیجئے، اور اپنی زکوٰۃ و فطرے کی رقم دعوت اسلامی انڈیا کو دیجئے، تاکہ مزید آپ کی رقم سے دین متین کی خدمت ہو، عالم دین بنائے جائے، مفتیان اسلام بنائے جائے، حافظ قرآن بنائے جائے، مبلغین تیار کیے جائے، اور اس طرح دین کا نظام چلتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح شرعی مسائل سیکھنے، غلطیوں سے بچنے اور صحیح شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، جی ہاں، بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ نے جوابات عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں مزید نئے سوالات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو بھی عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں